پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، مثال کے مطابق ارکان سازی اور الفاظ سازی کریں۔ پیارے بچوں، ایک مثال دے دی گئی ہے، آپ اس مثال کے مطابق ارکان سازی اور الفاظ سازی کر سکتے ہیں۔ جیسے بے جز میں حروف سے ارکان بنیں گے، کاف زبر شین کش، میم چھوٹی می، رے چھوٹی ری۔ ان ارکان کو ملائیں گے تو لفظ بنے گا کشمیری۔ اگلے اجزاء کے ارکان اور الفاظ آپ نے خود بنانے ہیں۔ خط نویسی۔ ہم اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کی خیریت دریافت کرنے اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہیں خط لکھتے ہیں۔ خط نویسی کا طریقہ۔ خط کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ مقام یا پتہ۔ سب سے اوپر دائیں جانب پتہ لکھتے ہیں جہاں سے خط لکھا جا رہا ہو۔ تاریخ یہ پتے کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ القاب۔ مقام اور تاریخ لکھنے کے بعد کچھ جگہ چھوڑ کر صفحے کے درمیان میں اس شخص کے لیے القاب لکھتے ہیں جسے خط لکھا جا رہا ہو۔ آداب۔ اس شخص کو سلام مسنون لکھتے ہیں جسے خط لکھا جا رہا ہو۔ خط کا مضمون۔ اس حصے میں خط لکھنے کا مقصد تحریر کرتے ہیں۔ اختتام۔ آخر میں آپ کا بیٹا، بھتیجا، دوست وغیرہ لکھ کر اپنا نام لکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے خط سے متعلق اہم نکات سمجھ لیے ہوں گے۔ تو چلیے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ 4، دیے گئے خاکے کے مطابق خالہ جان کے نام خط لکھیے جس میں ان کی تیمارداری کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کی آسانی کے لیے خط کا خاکہ دے دیا گیا ہے۔ آپ اس خاکے کی مدد سے خود ایک خط اپنی کاپی میں لکھیے۔ عددی ترتیب۔ دی ہوئی عبارت پڑھیں۔ آج اسکول میں دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ عائشہ پہلے نمبر پر آئی، کلثوم دوسرے نمبر اور راحیلہ تیسرے نمبر پر آئی۔ استانی جی نے تینوں بچیوں کو انعام دیا۔ پوری جماعت نے ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ اوپر پیراگراف میں کچھ الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ مقابلے میں اول، دوم اور سوم آنے والوں کا درجہ اور ترتیب ظاہر کر رہے ہیں۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ عددی ترتیب کا تصور آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو آئیے پھر سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 5، دی گئی تحریر میں خالی جگہ میں ہندسے لکھے گئے ہیں۔ ہندسوں کی جگہ عددی ترتیب استعمال کر کے تحریر دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ جہاں ہندسے لکھے ہوئے ہوں وہاں ہندسے کے مطابق ہم نے عددی ترتیب لکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں ہندسہ 1 لکھا ہے وہاں ہم عددی ترتیب لکھیں گے۔ پہلا جملہ کچھ یوں بنے گا، پہلا گھر ہمارا ہے۔ اگلی خالی جگہ میں ہندسہ 2 لکھا ہوا ہے، یہاں عددی ترتیب آئے گی دوسرا یا دوسری یا دوسرے۔ تو جملے کے مطابق خالی جگہ میں لگے گا دوسرے۔ جملہ کچھ یوں بنے گا، دوسرے مکان میں اسلم صاحب رہتے ہیں۔ اس طرح اگلی خالی جگہ میں ہندسہ 7 لکھا ہوا ہے، وہاں عددی ترتیب لگے گی 7واں، 7ویں یا 7ویں۔ تو جملے کے مطابق خالی جگہ میں لگے گا 7واں اور جملہ کچھ یوں بنے گا، 7واں مکان میرے دوست عامر کا ہے۔ اگلی خالی جگہ میں ہندسہ لکھا ہے 20، اس خالی جگہ میں عددی ترتیب لگے گی 20واں یا 20ویں یا 20ویں۔ جملے کے مطابق خالی جگہ میں 20ویں لگے گا اور جملہ کچھ یوں ہوگا، 20ویں گھر میں فاطمہ بھی رہتی ہیں۔ اگلی خالی جگہ میں لکھا ہوا ہے ہندسہ 14، اس خالی جگہ میں 14واں یا 14ویں یا 14ویں لگے گا۔ جملے کے مطابق درست عددی ترتیب ہوگی 14ویں۔ جملہ کچھ یوں بنے گا، 14ویں مکان میں مدرسہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق بہت شوق اور دلچسپی سے پڑھا ہے۔ اس میں ایک بچی ناصرہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے سبق سے متعلق سرگرمی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، آپ نے سبق میں ناصرہ کا واقعہ پڑھا۔ مختصراً بیان کیجیے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا نتائج اخذ کیے۔